بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام پیش خدمت ہے، آپ کے سوالوں کی جواب کتاب و سنت کی روشنی میں پیش ہیں۔ تو آئیے ہم بلا کسی تاخیر کے سوالوں کی طرف آتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال یہ ہے، ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ میرے اندر کچھ ایسا جذبہ آ جاتا ہے یا کہ میں خود سے اپنے آپ کو ناکارہ بناتا۔ سوال ان کا لمبا ہے لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے وہی کہ میرے اندر کوئی چیز ایسی ہے جو میں بعض مرتبہ عبادتوں سے دور ہو جاتا ہوں، جبکہ میری اپنی ایسی کوئی خاص قصد و ارادہ نہیں رہتا ہے، لیکن پھر میں جب بگڑ جاتا ہوں تو پھر جلدی ہی واپس آ جاتا ہوں اور پھر سے نیک کام کرنے لگتا ہوں۔ میرے اوپر کوئی ایسا اس آنے کے لیے ایسا نہیں کوئی ہمارے اوپر دباؤ ڈالتا کہ ایسا کر لو، ایسا کرو، ایسا کیوں کرتے ہو۔ از خود میرے اندر یہ داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ میں غلط راستے پہ پھر سے آ گیا اور لوٹ کر کے سیدھے راستے پہ آ جاؤں۔ تو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اپنے رب کے ساتھ میرا یہ تعلق ملنے کا اور الگ ہو جانے کا، یہ بعض مرتبہ ایسا بعض مرتبہ ویسا، تو یہ کیسے ہو جاتا ہے اور کیا میرے اس ارادے کو مضبوط ہو جانے کے لیے تعلق ہمیشہ برقرار رہے، کیا کوئی راستہ ہے؟ تو جواب میں ہم یہ کہیں گے کہ بھائی ایسا انسان کو تو ہوتا ہے، ایسا انسان کو ہو جاتا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں، انسان کی فطرت میں یہ چیز داخل ہے کہ کبھی اس کے اندر نشاط اور چستی رہتی ہے اور وہ کام کو بہت اچھے انداز میں کرتا اور بھرپور کرتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسی کام کے کرنے کے لیے اس کے پاس اتنی چستی آ جاتی ہے، وہ چستی نہیں رہتی، اتنا انہماک اور جوش و جذبہ اور ولولہ نہیں رہ جاتا اس کام کے لیے، کمی اور سستی محسوس ہوتی ہے، مردہ دلی جیسے محسوس ہوتی ہے اس کام کرنے کے اندر، جسم راضی نہ ہوتا ہو، ایسا ہوتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے اس لیے کہ اس دل کا کبھی کبھی جذبہ اور اس کے اندر حرارت ایمانی بڑھ جاتی ہے اور کبھی کبھی حرارت ایمانی گھٹ جاتی ہے، تو انسان کا ایمان جو ہے گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ اگر ایمان میں طاقت و قوت اور مضبوطی ہے تو اتنے ہی ولولے کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اس کام کو ادا کرتا ہے، اور اگر نہیں ہے تو تھوڑی سستی آتی ہی آتی ہے۔ آئیے اس سلسلے میں جو میں یہ بات کہہ رہا ہوں اس کی ایک دلیل بھی دے دوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف سے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةٌ، ہر عمل کے لیے، حدیث میں لِكُلِّ عَامِلٍ بھی آیا ہوا ہے، ہر کام کرنے والے کے لیے شِرَّةٌ ایک نشاط اور قوت ہوتی ہے، یعنی اس کے اندر جوش و جذبہ ہوتا ہے۔ تو فَإِنْ كَانَ صَاحِبُهَا سَادًّا قَارِبًا فَأَرْجُوهُ، اگر اس کا کرنے والا، ہر عمل کا کرنے والا اگر وہ صحیح راستے میں چلنے والا ہے اور صحیح ڈھنگ سے کرنے والا ہے اور اس کے قریب تک کرنے والا ہے، فَأَرْجُوهُ، تو میں اس کے بارے میں خیر کی امید رکھتا ہوں۔ وَإِنْ أُشِيرَ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ فَلَا تَعُدُّوهُ، اور گرچہ کی اس کی طرف ہاتھوں سے اشارہ کیا جائے انگلیوں سے تو اس کو شمار نہ کرو۔ بعض الفاظ میں یہ آئے ہیں لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةٌ وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٌ، ہر کام کے لیے ایک جوش و جذبہ ہوتا ہے، نشاط ہوتا ہے، چستی ہوتی ہے، وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٌ، اور ہر جوش و جذبے میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، یعنی کمی اور سستی بھی آتی ہے۔ فَمَنْ كَانَ شِرَّتُهُ إِلَى سُنَّتِي فَقَدْ أَفْلَحَ، آپ نے فرمایا کہ جس کا جوش و جذبہ میرے سنت کے عین مطابق ہو تو وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَقَدْ هَلَكَ، اور اگر اس کے پاس چستی جو ہے، سستی، اور اس کو اور غلط راستے میں سنت سے ہٹا دیتی ہے تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے پاس جو ہے
دو اپنی زندگی میں اتار چڑھا ہوتا ہے، اور یہ ہر آدمی محسوس کرتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہر آدمی محسوس کرتا ہے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے، اور ایمان کا جوش و جذبہ، ایمانی جوش و جذبہ کم و بیش ہوتا رہتا ہے۔ یہ پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، صحابہ کرام کے اندر بھی تھا، اور صحابہ کرام بھی اس کو محسوس کرتے تھے۔ کبھی کبھی ان کے اندر جوش جذبہ عمل ایمانی بڑھ جاتا ہے، اور کبھی کبھی جذبہ عمل ایمانی سست پڑ جاتا ہے، یہ ہے کہ کچھ کبھی دوری اور کسی بعض محافل اور مواقع کے حساب سے بڑھ جاتا ہے، اور بعض مواقع اور حالات میں گھٹ جاتا ہے۔ تو اس کو صحابہ کرام نے محسوس کیا ہے۔ آئیے اس سلسلے میں ایک واقعہ ہے جو بہت ہی مفید تر ہے، اور ہم جیسے ناقص عملوں کے لیے اس کے اندر کافی عبرت بھی پائی جاتی ہے، اور ہمیں احساس بھی ہوتا ہے۔ آئیے وہ واقعہ پیش کرتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حنظلہ اسدی کو ملے۔ حنظلہ اسیدی ہیں، حنظلہ اسیدی ایک صحابی ہیں، حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ ان سے ملاقات ہوئی، تو حضرت ابوبکر نے حضرت حنظلہ سے پوچھا کیف انت یا حنظلہ، حنظلہ کیا حال ہے، جسے بھی کوئی ملاقات میں پوچھا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا، حضرت حنظلہ نے جواب دیا، نافق حنظلہ، تو حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ اپنے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ میں تب منافق ہو گیا ہوں۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا سبحان اللہ، حنظلہ جیسا آدمی ایسی بات کہتا ہے کہ میں منافق ہو گیا؟ کہا انہوں نے سبحان اللہ کہا۔ ما تقول، کیا کہہ رہے ہو تم یہ کہ میں منافق ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا، حضرت حنظلہ نے کہا، نکون عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکرنا بالنار والجنت حتی کأننا رأی عین، حتی کأننا رأی عین۔ تو کہتے ہیں کہ ہم رسول کے پاس ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمیں جنت کا تذکرہ کرتے ہیں ہمارے لیے، اور جہنم سے ڈراتے ہیں، جہنم کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، تو گویا کہ ہم لوگ اس کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو یعنی اس وقت آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے جنت و جہنم کا تذکرہ آئے اور رسول کی زبان سے آئے تو سننے والا متاثر ہونا ہی ہے، اس کے ایمانی جذبہ بڑھ جائے گا، تقویٰ اور الہیت بڑھ جائے گی، خوف و خشیت اس کے دل میں چڑھ جائے گی۔ تو کہا کہ ہمارے لیے یہ حال ہو جاتا ہے۔ فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ، اور جب ہم اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے باہر آ جاتے ہیں، اپنے گھر چلے جاتے ہیں، عَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ وَالضَّيْعَاتِ فَنَسِينَا كَثِيرًا، تو جب ہم وہاں سے واپس آتے ہیں تو پھر ہم اپنے بیویوں میں، بچوں میں، اپنے کھیتی باڑی میں مشغول ہو جاتے ہیں، اس میں جس کام کی ضرورت ہے وہ کرنے لگتے ہیں۔ فَنَسِينَا كَثِيرًا، تو ان میں بہت ساری چیزوں کو ہمیں ذہن میں یاد ہی نہیں رہتا، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، اور اس کا خوف کیا ہے، اور نیکی کے لیے کیسے بھاگنا چاہیے، اور بدی سے کیسے دور رہنا چاہیے۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ فواللہ انا لنلقى مثل هذا، اللہ کی قسم یہ تو ہمیں بھی ہوتا ہے، جیسے تم کہہ رہے ہو کہ ان کی محفل میں ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کی جنت و جہنم کے ذکر سے ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور جب باہر آ جاتے ہیں تو ہم لوگ بھول جاتے ہیں، تو یہ تو ہم کو بھی ہوتا ہے۔ حنظلہ کہتے ہیں تو میں اور ابوبکر دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، آپ کے پاس آئے، تو ابوبکر نے کہا نافقہ، تو میں نے کہا، یہ کہتے ہیں کہ میں نے، یعنی حنظلہ کہتے ہیں میں نے کہا نافقہ حنظلہ تو یا رسول اللہ، اللہ کے رسول حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے۔ اب جانتے ہیں منافق یعنی عمل میں سستی کرنے والا، اس لیے کہ منافقوں کی بارہ کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا کو سارے نماز پڑھنے آتے ہیں، بڑی سستی رہتی ہے ان کے بس، اللہ تعالیٰ کا ذکر تو بہت تھوڑا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وما ذاک، یہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے جواب دیا، اللہ کے رسول، یا رسول اللہ نکون عندک تذکرنا بالنار والجنت حتی کأننا رأی عین، کہ آپ کے پاس ہم ہوتے ہیں، آپ ہمیں جنت و جہنم کا ذکر کر کے سناتے ہیں، تو گویا کہ ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ وَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ، پھر جب آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں، عَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ وَالضَّيْعَاتِ، تو گویا کہ ہم اپنے بیوی بچوں اور کھیتی باڑی میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ نسینا کثیرن، تو بہت کچھ چیزیں ہم بھول جاتے ہیں، اس وقت یاد نہیں رہ جاتا اتنا زور سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، جس کے قبضے میں میری جان ہے، یعنی اللہ کی قسم، ان لو تدومون علی ما تکونون عندی، اگر جس پوزیشن میں، جس اونچے ایمان کے ساتھ، احساس ایمانی کے ساتھ میرے پاس رہتے ہو، وہ پھر ذکر، اور جس طرح تم ذکر الہی میں رہتے ہو،
لصفحتکم الملائکۃ علی فرشکم وفی طرقکم، اگر ایسی ہی پوزیشن تمہاری باقی رہ جائے تو تم سے فرشتے مصافحہ کریں گے تمہارے بستروں پر بھی، تمہارے راستوں پر بھی، یعنی وہاں بھی راستوں ملیں گے، بستر پہنچے گے وہاں ملیں گے۔ ولیکن یا حنظلہ ساعۃ وساعۃ، ساعۃ وساعۃ، ساعۃ وساعۃ، لیکن حنظلہ گھڑی گھڑی کی بات ہے، کبھی یہ وقت ہوتا ہے، کبھی ایسا رہتا ہے، کسی وقت میں ایسا رہتا ہے، کسی وقت میں ایسا رہتا ہے، کسی وقت میں ایسا رہتا ہے۔ تو 3 بار آپ نے اس لفظ کو دہرایا، ساعۃ وساعۃ کو، تو یہ ہے، اور یہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کا ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ تو آپ نے جو کہا کہ ہمارے اپنی عبادت میں بعض مرتبہ احساس ایمانی بڑھا رہتا ہے اور بعض مرتبہ یہ گھٹ جاتا ہے، اور پھر یہ لوٹ آتا ہے، پھر کبھی گھٹ جاتا ہے، تو یہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے اور ہم اس سے پریشان ہیں؟ کوئی علاج تو اس کا کچھ نہیں ہے۔ علاج ہی ہے کہ آپ کو جب خشیت الہی ظاہر ہوتا، آپ یعنی عبادت میں انہماک رکھیں، خشوع اور خضوع رکھیں، اور دنیا کی چیزوں سے رشتہ توڑ لیا کریں، لیکن آپ کے ساتھ دنیا بھی لگی ہوئی ہے، آپ کو جا کے کرنا ہے، گھر میں بیوی بچوں میں رہنا ہے، اور اسی طرح سے کھیتی باڑی کرنا ہے، جیسے کہ انہوں نے وضیعات کی بات کہی ہے، یعنی آپ کو اپنے بزنس میں، اپنی تجارت میں، اپنے سامان اور اسباب معیشت میں آپ کو منہمک ہونا ہے۔ تو وہاں پہنچ کر کے ظاہر بات ہے کہ وہ وقت نہیں ہے جس میں آپ رسول کے پاس آتے تھے، یا جس میں آپ کے دل کے اندر ایک خشیت طاری ہوتی ہے، یا جب کبھی آپ ذکر الہی کی مجلسوں میں، درس قرآن میں، درس حدیث میں اور اس قسم کی مجلسوں میں شامل ہوتے ہیں، تو آپ کے ایمان کی جو مضبوطی اور اعلیٰ نمائندگی ہوتی وہاں پر، وہ بعد میں نہیں رہ جاتی ہے۔ لیکن اس سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ چیز چونکہ صحابہ کرام کو بھی ہوتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اپنی ان احوال کا تذکرہ کیا، جیسے ہم نے آپ کو بکر و حنظلہ کا قصہ سنایا، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آدمی کے لیے ایسا کچھ ہو جاتا ہے، اس سے کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ آپ ان لوگوں کے ساتھ رہیے جو آپ کے نشاط کو بڑھاتے ہوں، ان کاموں میں لگے رہیے جس سے آپ کے نشاط اور چستی بڑھتی ہو عبادت کے لیے، اور ان لوگوں کی صحبتوں سے دور رہیے جو آپ کو اس کام سے مصروف کر دیتے ہوں۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ میں مسجد میں آتا ہوں، نماز شروع کرتا ہوں، رہتے ہی میری نماز یہ تحیۃ المسجد رہتی ہے، یعنی سنت داخلہ جس کو ہم کہتے ہیں، مسجد میں پہنچنے کے بعد 2 رکعت جو پڑھتے ہیں، یا کبھی کبھی میں سنت ہی پڑھتا رہتا ہوں، تو کہتے ہیں کہ کوئی دوسرا آدمی آتا، وہ سمجھتا ہے کہ میں فرض نماز پڑھ رہا ہوں، اور اس کے نتیجے میں میرے ساتھ آ کر کے لگ جاتا ہے، میرے ساتھ صف لگا لیتا ہے۔ تو اس صورت میں کیا کروں؟ اس کو ہٹا دوں یا کہ کیا کروں؟ جبکہ میں اپنی تحیۃ المسجد پڑھ رہا ہوں، اور وہ فرض سمجھ کے میرے ساتھ شامل ہو جاتا ہے کہ شاید یہ ظہر پڑھ رہا ہے، شاید یہ عصر پڑھ رہا ہے۔ عصر نہیں، عصر کے بعد تو سنتیں نہیں ہوتی ہیں، لیکن ظہر کا وقت ہو سکتا ہے، یا اسی طرح سے اور بھی اس کے پہلے کوئی وقت ہو، یا مغرب کے بعد ہو، یا عشاء کے بعد ہو۔ تو جواباً یہ ہے کہ جب کوئی آدمی آپ سنت پڑھ رہے ہوں، تحیۃ المسجد ہو، چاہے کوئی دوسری سنت ہو، اور آپ کے ساتھ کوئی دوسرا آدمی یہ سوچ کر کے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی فرض نماز پڑھ رہے ہیں، یا فرض نماز نہیں بھی پڑھ رہے ہیں، تو بھی آپ کے ساتھ لگ جاتا ہے اپنی کوئی فرض ادا کرنے کے لیے، تو علماء کیا جو راجح فتویٰ ہے اس سلسلے میں یہ ہے، یہ حدیثوں کی مناسبت سے جس کی دلیل ہم آپ کو بعد میں بتاتے ہیں، کہ کوئی فرض نماز پڑھنے والا کسی سنت نماز پڑھنے والے کے پیچھے اپنی فرض کی نماز ادا کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کسی نے اگر تنہا اس نے اقامت کہی اور نماز پڑھی، یا بلا اقامت کی کوئی نماز پڑھی ہے، یا اکیلے ہی اس نے اقامت کہی اپنی نماز پڑھنے کے لیے، تو دوسرا آدمی آ کر کے اس کے ساتھ صف میں لگ کے اس کے ساتھ فرض پڑھ سکتا ہے۔ ایک شکل یہ ہوئی، اور اگر اس نے سنت پڑھنی شروع کی تھی، نفل پڑھنی شروع کی تھی، اس کے بعد بھی کوئی آ کے اس کے ساتھ مل جاتا ہے، اس کے ساتھ مل کے نماز پڑھنے لگتا ہے، تو بھی وہ نماز پڑھائے، اور پیچھے والا اس کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس لیے کہ راجح فتویٰ یہی ہے کہ فرض نماز، نفل نماز پڑھنے والے کے پیچھے
فرض پڑھنے والے کی نماز اس کی اقتداء میں درست ہے۔ آئیے ہم اس بات کو بتانے کے ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ جو آدمی پڑھ رہا ہے اور دوسرا اس کے ساتھ آ کے لگ جاتا ہے، پھر اس کو یہ حق نہیں بنتا ہے اس کو ہٹا دے کہ نہیں تم ہٹو، میں تو کچھ اور کر رہا ہوں، بلکہ بسا اوقات لو آدمی زور سے اللہ اکبر کہتا ہے تاکہ وہ سمجھے کہ یہاں اس کے اقتداء میں وہ پڑھ بھی رہا ہے۔ اس سلسلے کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جس کی بھی انہوں نے رات گزاری تھی، حضرت میمونہ جو ان کی خالہ تھیں ان کے ساتھ تو حضرت میمونہ یہ ازواج مطہرات میں سے ہیں، تو آئے تو رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھنے لگے، رات کی نماز ظاہر بات ہے آپ کی تہجد کی نماز تھی، وہ آپ کے لیے فرض رہی ہو، لیکن اور دوسروں کے لیے تو کوئی بات نہیں تھی، تو یہ آئے تو آپ کے بائیں طرف کھڑے ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہٹایا نہیں کہ نہیں میں تو کوئی 5 فرض نمازوں میں سے کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، بلکہ آپ نے ان کو پیچھے سے گھما کر کے اپنے دائیں طرف کر لیا، تو گویا کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کی اقتداء میں، چاہے وہ تنہا پڑھ دوسرا آدمی اس کی اقتداء میں نماز پڑھ سکتا ہے، 2 آدمی مل سکتے ہیں۔ آئیے دوسری دلیل سناتے جس میں ایک آدمی فرض نماز دوسروں کو پڑھاتا ہے اور خود نفل نماز پڑھ رہا ہے۔ حضرت معاذ کی مثال ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے عشاء کی نماز پڑھتے تھے اور اس کے بعد جا کے اپنی قوم کو پھر پڑھاتے تھے، ان کے لیے قوم کے ساتھ جو نماز پڑھاتے تھے وہ نفل نماز ہوتی تھی۔ قصہ بڑا مشہور، اس میں بہت لمبی نماز ایک بار پڑھا دیے تو اس پہ ایک جھگڑا ہو گیا تھا، اس کو آپ کئی بار سنے ہوں گے۔ ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الخوف پڑھاتے تھے، ایک نماز ایک جماعت کو، اس کے بعد دوسری جماعت بھی آتی تھی، آپ سلام نہیں پھر دوسری جماعت بھی آ کر کے آپ کے پیچھے پڑھتی تھی، اور وہ پہلی جماعت تو آپ کی فرض رہی لیکن دوسری جماعت جو پڑھاتے تھے آپ کی نماز سنت ہوتی تھی اور ان کی فرض ہوتی تھی، تو اس طرح سے کسی نفل پڑھنے والے سنت پڑھنے والے کے پیچھے فرض آدمی کی نماز صحیح ہو جاتی ہے، اور اس سلسلے حدیثیں جو میں بیان سے پتہ چلتا ہے۔ آئیے اسی جواب کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو اچھے کاموں کی توفیق دے، اور اسی طرح سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے، جو لوگ آپ تک اس پروگرام کی پہنچانے میں مدد دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مدد فرمائے اور ان کا تعاون فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔